سوال: شوہر کو منانے کے لیے کون سا گناہ کرنا جائز ہے؟ جواب: جھوٹ بولنا۔ سوال: عورت کے جسم کا کون سا حصہ زیادہ گناہ کرتا ہے؟ جواب: عورت کے جسم کا زیادہ گناہ کرنے والا حصہ زبان ہے۔ جسم کے کس حصے میں چوٹ لگنے کی سزا جہنم میں دی جائے گی؟ جواب: جسم کے ان حصوں میں جن سے حرام کام کیے ہوں گے۔ سوال: رزق میں برکت کس چیز کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جواب: صدقہ دینے سے۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے مردوں کی عمر لمبی ہوتی ہے؟ جواب: والدین کی خدمت کرنے سے۔ سوال: انسانی جسم کا کون سا حصہ چوٹ لگنے پر سب سے دیر سے ٹھیک ہوتا ہے؟ جواب: ناخون۔ سوال: فرشتہ کس وجہ سے انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب: جب انسان گندگی میں رہتا ہے تو فرشتہ اس کے پاس نہیں آتا۔ سوال: جسم کے کس حصے کا میل انسان کے دل پر اثر کرتا ہے؟ جواب: اگر دل میلا ہو تو انسان کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ سوال: کس طریقے سے سرما لگانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے؟ جواب: بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر سرما لگانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو پینے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ ہمارے جسم کا کون سا حصہ ہے جو گناہ کرنے پر تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب: وہ دل ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال: یہ بتائیں وہ کون سا جانور ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار رہا تھا؟ جواب: چھپکلی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے نبوت کس کو ملی؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو اولاد آدم میں سب سے پہلے نبوت ملی۔ سوال: میت کو قبر میں رکھنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات کے مطابق میت کو قبر میں اتارنا ایک نیک کام سمجھا جاتا ہے اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ثواب ملنے کی امید ہوتی ہے۔ جو لوگ میت کو قبر میں اتارتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں اور میت کی مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اس عمل کو ایک عظیم خدمت اور نیک سمجھا جاتا ہے اور ان لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت اور برکت کی دعا کی جاتی ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں اس نمرود کا نام کیا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا؟ جواب: نمرود بن کنعان تھا۔ سوال: بتائیے جنت سے نکالے جانے سے پہلے سانپ کے کتنے پیر تھے؟ جواب: بہت ہی خوبصورت 4 پاؤں تھے۔
سوال، کیا آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جواب، قیامت کے دن جانوروں کو آپس میں بدلہ دلا کر فنا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ۔ سوال، بتائیے وہ کون سا پرندہ ہے جو بھوکا رہ کر زندہ رہتا ہے اور پیٹ بھر کر مر جاتا ہے؟ جواب، مچھر۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے جس کا پیشاب پاک ہے؟ جواب، چمگادڑ کا پیشاب پاک ہے۔ سوال، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے اس وقت زمین پر کون سا جانور تھا؟ جواب، اس وقت زمین پر دو ہی جانور تھے، خشکی میں رہنے والی ٹڈی اور تری میں رہنے والی مچھلی۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کس نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے؟ جواب، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ سوال، روزانہ کتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب، 33 مرتبہ۔ سوال، کس طرح کے کپڑے پہننے والی عورت کو شیطان اپنا بنا لیتا ہے؟ جواب، تنگ اور باریک لباس پہننے والی عورت کو۔ سوال، وہ کون سی 3 خوبیاں ہیں جو انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں؟ جواب، ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ سوال، وہ کون سی گھڑی ہے جو برسوں کی عبادت سے بہتر ہے؟ جواب، انصاف کی گھڑی، یعنی جس گھڑی میں انصاف کیا ہو۔ سوال، وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے؟ جواب، قتل کرنے سے۔ سوال، وہ کون سی صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے؟ جواب، سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے۔ سوال، شیطان کون سا عمل کرنے والی عورت کا بھائی بن جاتا ہے؟ جواب، جھوٹی عورت کا۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس بے جان چیز نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے طواف کیا۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی عورت ہے جس سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں؟ جواب، جو عورت بلا وجہ اپنا سر ننگا رکھے۔ سوال، نمازیہ قرآن پڑھتے ہوئے نیند کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب، نمازیہ قرآن شریف پڑھتے ہوئے جمائی کا آنا سستی اور فریبی کی علامت ہے، نیز اچھے کام کرتے ہوئے جمائی کا آنا نظر بد کی علامت بھی ہو سکتا ہے، لہذا ہر وقت صدقہ کرتے رہیں اور استغفار کو اپنا معمول بنا لیں۔ سوال، 2050 میں سب سے بڑا دھرم کون سا ہوگا؟ جواب، اسلام۔ سوال، کن 2 چیزوں کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے؟
جواب: حسن اخلاق اور خوف خدا کی وجہ سے۔ سوال: یہ بتائیں کہ کس سورت کی تلاوت کرنے سے ہر بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے سے ہر بیماری دور ہوتی ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا تھا؟ جواب: 10 محرم الحرام کو۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں دوسرا مدینہ میں نازل ہوا؟ جواب: سورہ مزمل۔ سوال: کس دن لوگوں کو دوپہر کے وقت آگ میں ڈالا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن جہنمیوں کو۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو عورت محرم کے بغیر نہیں کر سکتی؟ جواب: حج و عمرہ کرنا۔ سوال: جنت اور دوزخ کے درمیان والی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: آراف کہتے ہیں۔ سوال ہے: کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کو معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: گناہوں سے محفوظ ہونے کی وجہ سے۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں قرآن مجید کو عظیم کہا گیا ہے؟ جواب: سورہ ہجر میں۔ سوال: ایسا وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں؟ جواب: دکھاوا کرنے سے۔ سوال: آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس کی بد دعا سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے؟ جواب: مظلوم کی بد دعا سے۔ سوال: یہ بتائیے کہ مردوں کے لیے کون سا کپڑا پہننا حرام ہے؟ جواب: ریشم کا۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جو دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے؟ جواب: سورہ کوثر۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ دجال اس وقت کہاں موجود ہے؟ جواب: مدینہ کے مشرق میں۔ سوال: کس سورت کو 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: سورہ اخلاص کو۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں جنتی عورتوں کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب: 17 یا 18 سال۔ سوال: دوزخ میں ایک انسان کو ایک دن میں کتنی مرتبہ جلایا جائے گا؟ جواب ہے 70,000 بار۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: قیامت والے دن اللہ تعالی کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟
जवाब है 8 फरिश्तों ने। सवाल, जन्नत में वह कौन सा मकाम है जिससे जन्नत की नहरें बहती हैं? जवाब है जन्नतुल फिरदौस। ये वो मकाम है जहां से जन्नत की नहरें बहती हैं। सवाल, क्या आपको मालूम है कि जन्नत के दरोगा का क्या नाम है? जवाब है जन्नत के दरोगा का नाम रिजवान है। सवाल, किस सहाबी को कुरान मजीद पढ़ते हुए शहादत नसीब हुई? जवाब, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन सा लिबास पहनते थे? जवाब है कुर्ता और तहबंद। सवाल, कयामत के करीब अल्लाह ताला के कौन से नबी दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएंगे? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आपको मालूम है कि किस सूरत की हर आयत दाल पर खत्म होती है? जवाब है सूरा इखलास की। सवाल, कुरान पाक के मुताबिक जन्नत के दरवाजों की तादाद कितनी है? जवाब, 8 दरवाजे। सवाल, कुरान मजीद के मुताबिक जहन्नम के दरवाजों की तादाद कितनी है? जवाब, 7 दरवाजे। सवाल, कयामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस हैसियत से दुनिया में तशरीफ लाएंगे? जवाब है नबी की हैसियत से नहीं बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से तशरीफ लाएंगे। सवाल, कुरान मजीद में मौत का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 145 मर्तबा। सवाल, किस फल का रस जिस्म के अंदरूनी हिस्से को साफ करता है? जवाब, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनार का रस जिस्म के अंदरूनी हिस्से को साफ करता है। सवाल, हदीसे पाक में फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज किसे कहा गया है? जवाब, हदीसे पाक में फर्ज नमाज के बाद रात की नमाज को सबसे अफजल कहा गया है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में शराब को किसकी माँ कहा जाता है? जवाब, बुराइयों की। सवाल, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने सबसे पहले किस चीज का आगाज किया था? जवाब, हमजिन्स परस्ती का। सवाल, क्या आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए? जवाब, पीर के दिन। सवाल, औरत कौन सा लिबास पहने तो घर से अल्लाह की रहमत उठ जाती है? जवाब, मर्दों वाला लिबास। सवाल, रोजाना कौन सी सूरत 33 मर्तबा पढ़ने वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता? जवाब, सूरह इखलास पढ़ने वाला। सवाल, कुरान पाक की कौन सी सूरत 10 मर्तबा पढ़ने से अल्लाह ताला जन्नत में घर बनाता है? जवाब, सूरह इखलास।
सवाल, वह कौन सा जानवर है जिसके बाल के बदले भी नेकियां मिलती हैं? जवाब, कुर्बानी का जानवर। सवाल, रात को अचानक बार बार आँख खुलना किस चीज की अलामत है? जवाब, खुशखबरी मिलने की। सवाल, क्या आपको मालूम है कि वह कौन सी आजान है जिसके बाद नमाज नहीं पढ़ी जाती? जवाब, बच्चे की पैदाइश के वक्त दी गई अजान। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कौन से नाम वाली लड़कियां बदनसीब होती हैं? जवाब, लाइबा नाम वाली। सवाल, क्या आप जानते हैं कि दो सगी बहनों से शादी करना कैसा है? जवाब, हराम है। सवाल, मुनाफिक पर सबसे ज्यादा भारी नमाज किस वक्त की होती है? जवाब, फजर और असर की नमाज। सवाल, वो कौन सा शख्स है जो मैयत के करीब आए तो मैयत को बहुत तकलीफ होती है? जवाब, जिस पर गुस्ल फर्ज हो। सवाल, हदीस के मुताबिक किस तरह सोने से इंसान बीमार होता है? जवाब, पेट के बल सोने से। सवाल, क्या आपको मालूम है कि शैतान इंसान की किस इबादत पर डाका डालता है? जवाब, नमाज पर। सवाल, गुस्ल करते वक्त जिस्म पर कितनी मर्तबा पानी बहाना फर्ज है? जवाब, 3 मर्तबा। कौन सा अमल करने वाली लड़की जिन्नात को ज्यादा पसंद होती है? सही जवाब है बेपर्दा और नापाक रहने वाली। बताएं कि वे कौन से मजहब के लोग हैं जो अपनी बहनों से शादी करते हैं? सही जवाब है पारसी मजहब के लोग। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आने वाली ऐसी इस्लामी मालूमात आप हासिल कर सकें। अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन शिफा इंसानों के लिए किस चीज में रखी है? सही जवाब है कुरान मजीद में। कौन सी सब्जी खाने वाले पर जादू और नजरे बद का असर नहीं होता? सही जवाब है करेला। सवाल है, क्या इंसान के चाहने से कोई भी चीज मिल सकती है? सही जवाब है, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो मिल भी सकती है, वरना दुनिया की कोई भी ताकत लगा लो तो भी नहीं मिल सकती। सवाल है, इस्लाम में फिजूल खर्च करने वाला किसका भाई होता है? सही जवाब है शैतान का भाई होता है। सवाल है, बताएं कि वह कौन सा फल है जो बुढ़ापे को रोकता है? सही जवाब है इंजीर। सवाल, क्या आप जानते हैं कि बिस्तर पर खाना खाने से कौन सी मुसीबत आती है? सही जवाब है घर में बेबरकती आती है। सवाल,
جوتے پہن کر نہانے سے انسان پر کون سی مصیبت آتی ہے؟ صحیح جواب ہے رزق میں تنگی آتی ہے۔ بتائیے کہ نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے تم میں سے کوئی بھی مرد عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس وقت سرما لگانا سنت رسول ہے؟ صحیح جواب ہے رات کو سوتے وقت۔ سوال بتائیے ناک کے بال اکھاڑنے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب اسلام صفائی اور پاکیزگی پر بہت زور دیتا ہے، لیکن جسمانی ساخت کو بلا وجہ تبدیل کرنا یا قدرتی طور پر موجود چیزوں کو ختم کرنے کے بارے میں احتیاط کی تاکید کرتا ہے۔ ناک کے بالوں کو اکھاڑنا یا ختم کرنا طبی طور پر صحت کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بال انسان کے جسم کی اندرونی حفاظت کے نظام کا حصہ ہوتا ہے۔ ناک کا بال اکثر دھول وغیرہ یا چھوٹے چھوٹے کیڑے وغیرہ کو روکنے میں کام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس صحابی کی وفات پر یہ الفاظ کہے تھے کہ آج عرش ہل گیا؟ جواب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن مجید میں وہ کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ صحیح جواب ہے آیت الکرسی۔ سوال ہے بتائیے کہ نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ صحیح جواب ہے بغیر کسی عذر کے جائز نہیں ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس چیز کا ذکر ہے؟ صحیح جواب ہے ایمان، اعمال صالحہ اور آخرت کا ذکر ہے۔ بتائیے کہ اسلام میں ایک بھی لقمہ حرام کھانے کی کیا سزا ہے؟ جواب ہے 40 دنوں تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ بتائیے کہ کس زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے عبرانی زبان میں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس نبی کے ہاتھ سورج کے مانند چمکتے تھے؟ صحیح جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کس کی بیٹی تھیں؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ بتائیے کہ کون سا جانور گھر میں بچے دے تو رزق میں تنگی آتی ہے؟ صحیح جواب ہے کتا اگر گھر میں بچے دے تو۔ بتائیے کہ ایسا کون سا شخص ہے جو کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہے؟ صحیح جواب ہے مرتد، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جائے۔
سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ صحیح جواب ہے انجیل۔ بتائیے کہ کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم کا خزانہ عطا کیا تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کس انسان پر جلدی قابو پا لیتا ہے؟ جواب ہے جاہل انسان پر۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کس موضوع پر ہے؟ جواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر۔ جو لوگ قرآن مجید لکھا کرتے تھے انہیں کیا کہتے ہیں اور ان کی تعداد کیا تھی؟ جواب ہے کاتمانے وہی کہتے ہیں اور ان کی تعداد 41 تھی۔ سوال ہے کون سا کپڑا دیکھنے سے انسان اندھا ہو سکتا ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج دنیا میں پہن لیا جائے تو اس کی طرف دیکھنے والوں کی نظر اچک لی جائے اور لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہ کر سکیں۔ فریج میں رکھے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے سے کون سی خطرناک بیماری ہوتی ہے؟ جواب ہے اگر آپ بھی صبح آٹا گوندھ کر فریج میں رکھ دیتے ہیں اور اسی آٹے سے دن میں کئی بار روٹی بناتے ہیں تو اس آٹے سے بنی روٹی آپ کی صحت پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ فوڈز ایسے ہوتے ہیں جنہیں فریج میں رکھنے پر ان کی تاثیر بدل جاتی ہے اور وہ صحت کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچانے لگتے ہیں۔ اکثر مہیلاؤں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک بار میں زیادہ مقدار میں آٹا گوندھ لیتی ہیں اور اس کا بڑا سا پیڑا بنا کر فریج میں رکھ دیتی ہیں اور اسے 7-8 گھنٹے بعد استعمال کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آٹے کو فریج میں اسٹور کرنے سے ٹھنڈا واتاورن آٹے کے پوشک تتووں کو ختم کر دیتا ہے۔ آٹے کو باسی کر کے کھانے سے وہ صحت پر زہر کی طرح اثر کرتا ہے۔ اس آٹے سے بنی روٹی پاچن کو بگاڑتی ہے اور آپ کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کچھ مہیلائیں آٹے کو 2 دن تک فریج میں اسٹور کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسا آٹا کھانے کے لائق نہیں ہوتا۔ سوال ہے جنت میں سب سے پہلے کس چشمے کا پانی پلایا جائے گا؟ جواب ہے سلسلیب چشمے کا پانی۔ قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرحانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ جواب ہے سورہ بقرہ کا اول رکوع پڑھتے ہیں۔ جس عبادت کا اجر اللہ تبارک و تعالی خود دے گا وہ کون سی خاص عبادت ہے؟ جواب ہے وہ خاص عبادت روزہ ہے۔ سوال ہے خودکشی کو حرام سمجھتے ہوئے خودکشی کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے اس کو حرام سمجھ کر کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا لیکن کافر نہیں ہے۔ جب لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جواب کیسے آتا تھا؟ جواب ہے جو بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتی تھی تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی تھی۔ سوال ہے فتح بدر کا اہل مکہ پر کیا اثر ہوا تھا؟
جواب ان کے گھر میں صرف ماتم چھا گیا، کیونکہ کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس کا کوئی نہ کوئی جوان اس جنگ میں مارا نہ گیا ہو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کس چیز میں زہر دیا گیا تھا؟ جواب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مستکیزے میں ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ کون سی سورت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مکمل نازل ہوئی تھی؟ جواب سورہ فاتحہ۔ کس وقت پانی استعمال کرتے ہوئے اگر موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے؟ جواب ہے وضو کرتے وقت۔ سوال ہے وہ کون سی مخلوق ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے؟ جواب ہے شیطان۔ سوال ہے لڑکی پیدا ہونے پر غم و رنج کرنے کا طریقہ کس کا ہے؟ جواب ہے کافروں کا۔ سوال ہے دشمن کے ہلاکت کے لیے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے نماز قنوت نازلہ۔ کتنی عمر میں بچوں کا بستر الگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب ہے 10 سال۔ سوال ہے بتائیں کہ وہ کون سی سنت ہے جو ایک کو 2 کر دیتی ہے؟ جواب ہے نکاح۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے؟ جواب ہے روح۔ سوال ہے کون سی چیز انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے؟ جواب ہے زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا۔